لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے سامنے وقت باقی ہے، تقریباً 18 منٹ ہے اذان ہونے میں، تو تقریباً 8 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم مسجد کی طرف جائیں گے، صلاۃ العشاء ادا کریں گے، پھر یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اور بھی شیخ ہیں جو آپ کو واعظ نصیحت سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو 8 منٹ میں کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ کا بیٹھنا فائدہ ہو جائے۔ آپ جس مقصد سے آئے ہیں کچھ واعظ نصیحت سننے کے لیے، تو وہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو بلکہ فائدہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کس غرض سے، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ سب کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت انسان کام کرتا ہے، بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا کوئی بھی۔ یہ بات حقیقت ہے نا میرے بھائی؟ جی حقیقت ہے نا؟ تو ہم یہاں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں جواب دیں گے؟ আমরা এখানে কি জন্য উপস্থিত হয়েছি? আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। মাশাআল্লাহ तबारकल्लाह। یہ ہے جواب دینا چاہیے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ تو جب بھی سوال کیا جائے اس کا جواب دیجیے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ واعظ نصیحت سننے کے لیے، اور واعظ نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ واعظ نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اس کا ذہن جو ہے اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، پھر اس بات کو وہ ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو بات یہاں سے آپ کو حاصل ہوگی وہ تو آخرت کی بات ہوگی، یعنی آخرت میں کیسے آپ کامیاب ہو، کیسے آپ کو جہنم سے نجات ملے، کیسے آپ کو جنت حاصل ہو، یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ ہم جو یہاں زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں، کس لیے پیدا کیا؟ امتحان لینے کے لیے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے عمل تو بہت سارے عمل ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، اچھے بھی ہے اور برے بھی ہے۔ جو اچھے عمل ہے اس کو کرنا ہے، جو برے عمل ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہی امتحان ہے، یہ ہماری زندگی امتحان ہے، پوری زندگی۔ صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر پھر جب رات کو آپ سوتے ہیں، یہ جو پوری زندگی، یہی زندگی ہے نا۔ صبح اٹھنے کے بعد سے رات کے سونے تک، جب سو جاتے ہیں تب تو زندگی نہیں، تب تو موت ہے نا۔ انسان جب سو جاتا ہے گویا کہ وہ مر گیا۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ نے فرمایا وہ اللہ جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے۔ موت کیا ہے؟ نیند۔ ہمارا جو راترے گھومے پڑی وہی گھومتا ہচ্ছে মরণ۔ تو یہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں، ہم جب سونے کے لیے جاتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بِاسْمِكَ أَمُوتُ، یا اللہ میں آپ کا نام لے کر کے مرتا ہوں۔ اموتو، مرتا ہوں، مرتا ہوں سے مراد سو جاتا ہوں۔ وَأَحْيَا، اور زندہ ہوتا ہوں، مطلب نیند سے بیدار ہوتا ہوں۔ ہمارا گھومیے جائی تو مورے جائی، যখন জেগে উঠি আবার زندہ ہوئی، জীবিত ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جو زندگی ہے، وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد سے پھر دوسرے نیند میں جانے تک، یہ زندگی ہے۔ اب اس زندگی میں آپ کو کبھی ایسا کام ملے گا جو آپ کو کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا کام آپ کو ملے گا جو آپ کو نہیں کرنا، چھوڑنا ہے، حرام چیز ہے نا۔ انسان بولتا بھی ہے، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے،
ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جیسے کہ حلال بولنا کیا ہے؟ جو جائز باتیں ہیں، جو ضرورت کی بات ہے، یہ حلال ہے. لیکن حرام کیا ہے؟ جیسے گالی دینا، کسی کو ایسی بات کہہ دینا کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے فالتو بولنا، جو بلا ضرورت، بکواس جس کو بولتے ہیں ہندی میں بکواس، بنگلہ کی بولے فالتو. تو جو فالتو ہے، جو بکواس ہے، وہ کرنا بھی حرام ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ بولیں گے تو اس میں بھی حرام اور حلال دونوں چیزیں آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اسی طریقے سے انسان پکڑتا ہے نا ہاتھ سے، پکڑنا حرام بھی ہے حلال بھی ہے. حلال تو ہم جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں حلال ہے، لیکن حرام کیا ہے؟ جیسے بولنے میں بھی حرام ہے ویسے پکڑنے میں بھی حرام ہے، چلنے میں بھی حرام ہے، دیکھنے میں بھی حرام ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کیا کیا حرام ہے. تو یہ حرام ہماری زندگی میں آتا رہے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے، نہیں کرنا. اس طریقے سے جو آپ زندگی گزاریں گے وہ انسان جو ہے پاس ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہی امتحان لینے کے لیے دنیا میں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے پیدا کی موت اور زندگی اس لیے کہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں. اچھے عمل مطلب برے عمل کو چھوڑ کر اچھے عمل کرنا. یہ ہے اللہ کا جو ہمیں پیدا کیا اللہ نے، جو مقصد ہے یہ ہے وہ. اور دوسرا مقصد قرآن سے ہمیں ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا. جن اور انسان ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عبادت نماز پڑھنا. جی بالکل، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہی عبادت ہے. نہیں، بلکہ اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے سے منع کیا وہ نہ کرنا بھی عبادت ہے. یعنی اللہ کی بات ماننا عبادت ہے. اس طریقے سے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں زندگی اس کی گزر رہی ہے. اور امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اچھی اور بری چیزوں کو دے کر کے. دنیا میں حلال اور حرام دونوں دے کر کے امتحان لینا چاہتا ہے. اس امتحان میں جو پاس ہو جائے گا اس کے لیے بڑا انعام ہے. وہ کیا ہے؟ جنت ہے. جی، امتحان میں جو پاس ہو جائے گا اس کے لیے بڑا انعام جنت ہے، اور جو فیل ہو جائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ کتاب دے گا. کون سی کتاب؟ عمل. جو آپ نے زندگی میں عمل کیا ہے اس کو کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو پکڑائے گا. اگر آپ نے اچھا عمل زیادہ کیا تو آپ کو دائنا ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی، اور اگر برے عمل زیادہ ہے تو بایاں ہاتھ میں. اور پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو، تم اپنی کتاب خود پڑھ کے دیکھو، اب تم خود ہی حساب کے لیے کافی ہو. تم خود حساب کر کے دیکھ لو کتنا تم نے اچھا کیا اور کتنا برا کیا. اگر تم نے اچھا زیادہ کیا تو اس کے لیے انعام جنت ہے، اگر تم نے زیادہ برا کیا تو اس کے بدلے سزا جہنم ہے. تم خود ہی حساب کر لو. اللہ تعالیٰ کہے گا تم خود حساب کر لو. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اس کو سزا یا جزا ملے گا. اگر اچھا عمل ہے تو جزا یعنی بدلہ، اور اگر برے عمل ہے تو سزا یعنی جہنم. تو یہ زندگی ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کر چکے ہیں وہ تو ہم واپس لے نہ سکتے. ہاں،
جو زندگی گزر گئی ہے وہ واپس لا سکتے ہیں؟ لیکن جو زندگی ابھی ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو سامنے ہماری زندگی ہے اس کو ہم سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے کیا تھا پچھلی زندگی میں وہ غلط تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ اللہ معاف کر دیتا ہے اگر سچے دل سے آپ توبہ کریں گے نا کہ اللہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، اب نہیں کروں گا۔ دل میں، وہ زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں اللہ سے بولا۔ اللہ تعالیٰ دل کی بات سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو آپ دل سے اللہ سے بولیے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، جو میں نے گناہ کیا ہے وہ غلط، اب نہیں کروں گا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب معاف کر دیا تو قیامت کے دن جو باقی آپ کے پاس نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، جب گناہ کم نیکی زیادہ ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن وزن کرے گا نا اللہ تعالیٰ، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن ثقیل یعنی بھاری، یعنی نیکی بھاری ہے، وہ من پسند زندگی گزارے گا یعنی جنت میں۔ اور جس کا وزن خفیف ہو جائے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور جس کا وزن خفیف ہو جائے یعنی نیکی کم، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم کا ایک نام ہے۔ تو یہ ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا گناہ کیا اور کتنا نیکی کیا۔ اب جو زندگی گزر گئی اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو زندگی ہمارے سامنے ہے اس کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے دل میں ارادہ کریں کہ آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں نماز کی طرف، نماز پڑھ کر پھر دوبارہ اسی جگہ پہ آئیں گے